اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، اور فرمایا ہے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کرے، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توریت عطا فرمائی. توریت کیسے عطا ہوئی، کیفیت کیا ہوئی، ساری چیزوں کی تفصیل پچھلے درسوں میں گزری. اب اللہ تبارک و تعالیٰ توریت شریف کی کیفیت کا بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کے لیے لکھی فی الألواح تختیوں میں، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی. توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یک بار کی عطا ہوئی. قرآن شریف یک بارگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ امت محمدیہ کی شان ہے، یہ اس کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے صدقے میں امت محمدیہ پر رحم فرمایا. یک بار کے احکامات نافذ نہیں فرمائے کہ میرے محبوب کے امتیوں کو تکلیف ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے اوپر احکامات نازل فرمائے تاکہ میرے محبوب کی امت پریشان نہ ہو، میرا محبوب ان کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف یک بار کی دے دی گئی، لکھ کے دے دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے لکھا 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک لکھا گیا. توریت کو لکھنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. قلم کون سا تھا؟ وہی قلم تھا جس نے اللہ کا ذکر لکھا تھا. روشنائی کون سی تھی؟ نور کی روشنائی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ لکھانے والا تھا. اللہ تعالیٰ حکم فرماتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جو فرماتا تھا لکھتے چلے جاتے تھے. 9 دن کے عرصے میں 9 دن کے وقت میں یہ توریت شریف لکھی گئی. جب توریت شریف لکھی جاتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قلم کی چلنے کی آواز سنا کرتے تھے. میں نے بیان کیا تھا اس سے پہلے کہ جب توریت شریف میں کلام کرنے کا جب وقت آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حجابات اٹھا دیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان کی ساری چیزوں کو عرش تک ملاحظہ فرما رہے تھے، فرشتوں کو، عرش کو، کرسی کو، ہر چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے. تو قلم جب چلتا تھا چلنے کی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام سنا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھا. اب یہ تختی کس چیز کی بنی ہوئی تھی اس میں بہت اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لکڑی کی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں زبرجد کی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں زمرد کی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں یاقوت کی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں بیری کا درخت ہوتا ہے اس کے لکڑی کی تھی. الغرض یہ کہ الگ الگ روایات ہے، ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ تختی تھی. اب اس کی کیفیت اللہ جانے اور اس کے رسول جانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی کیفیت کو جانے، اور کتنے تختیاں تھیں اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے.
بعض کہتے ہیں 2 تختیاں تھیں، بعض کہتے ہیں 7 تھی، بعض کہتے ہیں 9 تھی، بعض کہتے ہیں 10 تھی، اور بعض نے کہا ان کا وزن اتنا زیادہ تھا 70، جیسا کہ 70 اونٹ کا وزن ہوتا ہے، 70 اونٹ کے وزن کے برابر وہ ان تختیوں کا وزن تھا۔ ان کی ہائٹ کیا تھی تختیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی، یعنی 10 ہاتھ جو ہے وہ تختیوں کی ہائٹ تھی، اتنی زیادہ لمبی وہ تختیاں تھیں۔ اور غرض یہ کہ ہم کو صرف ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تختیوں میں لکھ دی، اب وہ تختیاں تھیں اور وہ کیا تھی اللہ کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت، ہر چیز کی نصیحت اس میں ہم نے لکھ دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء کرام پر صحیفے نازل ہوئے، لیکن جو پہلے صحیفے نازل ہوا کرتے تھے اس میں دعائیں ہوا کرتی تھی اور اخلاق کی باتیں ہوا کرتی تھی، نجی باتیں ہوا کرتی تھی، زندگی گزارنے کی باتیں، آئلی باتیں ہوا کرتی تھی، معمولات والی باتیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن توریت شریف میں شرعی باتیں نازل ہوئی، احکامات نازل ہوئے، اخلاق کی باتیں بھی نازل ہوئی، اعمال کی باتیں بھی نازل ہوئی، عبادات کی باتیں بھی نازل ہوئی، مطلب لکھی گئی اس میں، اور مجرموں کی سزا بھی اس کے اندر کیا ہے لکھی گئی۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لکھی ہے، اور فرماتا ہے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل میں نے اس میں لکھی۔ توریت شریف میں ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تفصیل لکھی تھی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ 4 حضرات ایسے گزرے ہیں انبیاء کرام جنہوں نے توریت کو یاد کیا۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک ہے حضرت یوشع علیہ السلام، اور ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ہے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو ان چاروں نے 4 انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں جنہوں نے توریت شریف کو جو ہے وہ زبانی یاد کیا تھا، اور باقی جو لوگ ہوئے تھے انہوں نے توریت شریف پر غور و فکر کیا اور اس کے مسائل جو ہے وہ نکالے تھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے، پہلے توریت شریف کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا توریت میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت قیس فرماتے میں کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر میں تھا، ملک شام ہم سفر جا رہے تھے، جنگ صفین جا ہوئی، وہاں پہ آپ ٹھہرے صفین، مقام صفین میں، اور آپ وہاں ٹھہر کے ادھر ادھر دیکھنے لگے، تھوڑی دیر غور و فکر کیا، اور آپ نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ فرمایا یہ وہ زمین ہے کہ اس زمین پر مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہونے والی ہے، ایسی کہ زمین میں کہیں نہیں ہوئی ہوگی۔ تو جو حضرت قیس سے انہوں نے کہا یہ تو آپ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت کعب احبار توریت کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرمانے لگے توریت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، روئے زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس حصے کے بارے میں یہ نہ بتایا گیا ہو کہ اس زمین کے اس حصے پہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو میں نے اپنے علم کے مطابق توریت کا جو علم میرے پاس ہے اس کے مطابق میں نے جان لیا کہ یہاں پہ جنگ ہونے والی ہے اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریزی ہونے والی ہے، اور جیسا انہوں نے بتایا تھا ویسا ہوا، جنگ صفین ہوئی، مسلمانوں کا خون وہاں پہ بے دریغ بہا۔ تو الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے مضبوطی سے لے لو، یعنی اس کو یاد کر لو اور اس پر عمل کرو، اس کے باریکی کو جانو، کیونکہ اس پر عمل کرنا اور لوگوں کے اعتبار سے دشوار ہے، کیونکہ احکامات اس میں نازل ہوئے تھے تو یہ پہلی چیز تھی ان کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے لے لو، وَأَمُرْ قَوْمَكَ،
اور اپنی قوم کو حکم دو یا خذو بأحسنھا، اس کی اچھی باتیں اختیار کرے، یعنی جو چیزیں فرض کی گئی ہے ان کو بھی اختیار کرے، اور اچھی باتیں جو ہیں اخلاق کی باتیں، معمولات کی باتیں، وہ بھی اختیار کرے، یعنی فرض کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی عمل کرے، فرض کے ساتھ ساتھ مستحبات پہ بھی عمل کرے۔ فرض پر عمل کرنا گویا کہ احسن ہے، اور نوافل مستحبات پر عمل کرنا گویا کہ حسن ہے، اچھا ہے۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فاسق و فاجر لوگ ہوں گے ان کے بارے میں تم کو بتانے والا ہوں، اور ان کے گھر میں تم کو بتانے والا ہوں، یعنی یہ کہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے اور مجھ کو راضی کریں گے تو میں ان کو ان کے دشمنوں کی زمینوں میں قبضہ عطا کروں گا، وہاں پہ ان کو ملکیت عطا کروں گا، اور وہاں کا ان کو بادشاہ میں ان کو بناؤں گا۔ اور جو لوگ ان کا انکار کریں گے تو میں ان قریب مجرموں کا گھر ان کو دکھاؤں گا، یعنی میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا جو کہ مجرموں کا گھر ہے، اور وہ اپنے گھر کو کیا ہے دیکھیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب عطا فرمائی تو یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔